اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 35 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 36 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہوئے۔ لو اگر ان یہ کہ لہم لے کے لیے ہم ان کے لیے ما فی الارض ما جو فی میں الارض زمین جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ و اور مثل ہو اس کی اور اس کی مثل اور اتنا ہی، ما ساتھ ہو اس کے ساتھ ہو، لیفتدو لے تاکہ یفتدو وہ فدیہ دیں، بدلے میں دیں، بھی اس کے ساتھ، من عذاب یوم القیامہ، من سے عذاب یوم دن القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے اس کے بدلے میں دیں۔ ما تقبل ما نہیں تقبل قبول کیا جائے گا، من سے ہم ان سے، ولہم و لے کے لیے ہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر یہ کہ ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اسی کے جتنا ہی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ قیامت کے عذاب کے بدلے میں فدیہ دے دیں، ما تقبل منہم نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے رستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا ان کے یخرجوا وہ نکل جائیں، من النار من سے، النار آگ سے، وما ہم بخارجین و اور ما نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے، واو یہاں حالیہ ہے حالانکہ اس حال میں کہ وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے، منہا اس سے، ولہم و اولا کے لیے ہم اور ان کے لیے عذاب مقیم عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، جہنم سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا اور حالانکہ وہ نہیں نکلیں گے اس سے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دیکھیے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دے رہا تھا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات، عیش و عشرت، جنت کا وعدہ کیا، فلاح پانے کا وعدہ کیا، اپنے دوستوں کا نیک انجام بیان فرما کر اب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کا برا نتیجہ ظاہر فرماتا ہے کہ ایسے سخت اور بڑے عذاب انہیں ہو رہے ہوں گے کہ اگر اس وقت روئے زمین کے مالک ہوں بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو تو ان عذابوں سے بچنے کے لیے بطور بدلے کے سب دے ڈالیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی ان سے اب فدیہ قبول نہیں، بلکہ جو عذاب ان پر ہیں وہ دائمی اور ابدی اور دوامی ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جائیں گے کہ داروغے انہیں لوہے کے ہتھوڑے مار مار کر پھر قہر جہنم میں داخل کر دیں گے۔
غرض ان دائمی عذابوں سے چھٹکارا محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک جہنمی کو لایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم کہو تمہاری جگہ کیسی ہے؟ وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے چھوٹنے کے لیے تو کیا کچھ خرچ کر دینے پر راضی ہے؟ وہ کہے گا ساری زمین بھر کر سونا دے کر بھی میں یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت ہی کم مانگا تھا لیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا کہ ایک قوم جہنم میں سے نکال کر جنت میں پہنچائی جائے گی۔ اس پر ان کے شاگرد حضرت یزید فقیر نے پوچھا کہ پھر اس آیت قرآنی کا کیا مطلب ہے کہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، یعنی وہ جہنم سے آزاد ہونا چاہیں گے لیکن وہ آزاد ہونے والے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے کی آیت ان الذین کفروا پڑھو، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں اور یہ کبھی نہ نکلیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یزید کا خیال یہی تھا کہ جہنم میں سے کوئی بھی نہ نکلے گا، اس لیے یہ سن کر انہوں نے حضرت جابر سے کہا کہ مجھے اور لوگوں پر تو افسوس نہیں، ہاں آپ صحابیوں پر افسوس ہے کہ آپ بھی قرآن کے الٹ کہتے ہیں۔ اس وقت مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، اس پر ان کے ساتھیوں نے مجھے ڈانٹا، لیکن حضرت جابر بہت ہی حلیم الطبع تھے، انہوں نے سب کو روک دیا اور مجھے سمجھایا کہ قرآن میں جن کا جہنم سے نہ نکلنے کا ذکر ہے وہ کفار ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے سارا قرآن یاد ہے۔ کہا پھر کیا یہ آیت قرآن میں نہیں؟ آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اس میں مقام محمود کا ذکر ہے، یہی مقام شفاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جہنم میں ان کی خطاؤں کی وجہ سے ڈالے گا اور جب تک چاہے انہیں جہنم میں ہی رکھے گا، پھر جب چاہے گا انہیں اس سے آزاد کر دے گا۔ حضرت یزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرا خیال ٹھیک ہو گیا۔ حضرت طلق بن حبیب کہتے ہیں میں بھی منکر شفاعت تھا، یہاں تک کہ حضرت جابر سے ملا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں جن جن آیتوں میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والوں کا ذکر ہے سب پڑھ ڈالی۔ تو آپ نے سن کر فرمایا اے طلق، کیا تم اپنے تئیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں مجھ سے افضل جانتے ہو؟ سنو، جتنی آیتیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب اہل جہنم کے بارے میں ہیں، یعنی مشرکوں کے لیے، لیکن وہ لوگ نکلیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک نہ تھے لیکن گناہگار تھے، گناہوں کے بدلے سزا بھگت لی، پھر جہنم سے نکال دیے گئے۔ حضرت جابر نے یہ سب فرما کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دونوں بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ اس میں سے نکالے جائیں گے اور وہ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ قرآن کی یہ آیتیں جس طرح تم پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔